دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوا گلا. یہ بیماری کب سے آپ کو شروع ہوئی, کیسے پتا چلا؟ میں نے بچپن سے ہوش سنبھالا, اس کے سمٹمز تھے بیماری کے. آلموسٹ اگر میں آپ کو بتاؤں تو فرسٹ ایئر تک جو میری زندگی گزری تو اس میں کوئی ایسا دن شاید نہ ہو جو میں نے میڈیسن کے بغیر میں گزارا کیا. ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں ٹیچنگ کر رہا ہوں. کس کلاس کو پڑھاتے ہیں؟ میٹرک لیول تک میں ٹیچ کرتا ہوں. کوئی انسان اگر اسے کسی قسم کی معذوری ہو جاتی ہے تو اس کو اپنی لائف کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے؟ اگر میں اپنی بات کروں تو میں لوگوں کو اگزامپل یہ دیتا ہوں, اگر آپ پورا ایگزامن کریں, انالیسس کریں, تو میں صرف چل نہیں سکتا سیدھا, باقی تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت موجود ہے. پاپا کہہ سکتے 2004 میں تھے میرے بھائی کے فرینڈ تھے, تو ان سے میں نے کہا کہ کچھ بک وغیرہ مجھے چاہیے, بک ریڈنگ کا شوق تھا. تو اسلامی بکس بھی ویسے میں پرچیز کرتا تھا, لیکن دعوت اسلامی کے حوالے سے کچھ اتنی ہائی ہیلو نہیں تھی. تو انہوں نے مجھے فیضان سنت لا کے دی. جب فیضان سنت پڑھی تو پھر پاپا کی جو محبت تھی وہ دل میں بیٹھتی گئی آہستہ آہستہ. پھر وہ الحمدللہ داڑھی, امامہ, زلفے وغیرہ ساری ترکیبیں الحمدللہ گھر میں ہی ساری ترکیب بنی. تو منصور بھائی سے پہلی شخصیت منصور بھائی تھے, جن سے میں ان سے جب ملا تو الحمدللہ اس ترکیب سب پہلے کی ترکیب بن کے ان کے پاس پہنچا تھا. پاپا کی فیضان سنت, فیضان سنت امیر اہل سنت کی بک نے جہاں ہزاروں لاکھوں کو بدلا, وہاں ہمارے عمران بھائی بھی ان میں سے ایک ہیں کہ ماشاءاللہ اس کیفیت میں بھی. اب یہ بہت کچھ سیکھیں گے آج عمران بھائی سے, بیسیکلی ٹیچر بھی ہیں تو ہم سب کو سکھائیں گے. تو پہلا لیسن جو مجھے مل رہا ہے اور ہم سب کو ملنا چاہیے کہ اس حالت میں بھی جہاں بندہ ناشکری کی طرف جاتا ہے, واویلے کی طرف جاتا ہے, یہ دین کی طرف آئے. انفارچونیٹلی پرابلم یہ کہ ہمارے یہاں ہمیں پرابلم ہو یا خوشی ہو, دونوں میں ہم ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. پرابلم میں ناشکری کی طرف اتنا چلے جاتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں ایسے ایسے جملے لوگ کہہ جاتے ہیں کہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں, کفریہ کلمات تک بول جاتے ہیں. اور خوشی مل جائے, کوئی بڑی چیز مل جائے تو باؤنڈری سے ایسے باہر ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں. تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ اس کیفیت میں یہ دین کی طرف آئے اور پھر آ کر پنکچوئل ہو گئے, ٹیچر بن گئے. اچھا عمران بھائی, ایک بات ذہن میں, آپ کے والد صاحب ہیں, والد صاحب کی طبیعت کیسے, آپ ٹھیک ہے, کچھ پتا ہے فالج وغیرہ کا؟ جی فالج کا. تو گھر میں والد صاحب اب کام کاج تو نہیں کرتے, اور کون کون کمانے والا ہے؟ بھائی بڑے کینیڈا میں. آپ کے بھائی کینیڈا میں ہیں, آپ کی طبیعت آپ کی ٹھیک نہیں ہے, تو آپ نے کسی سٹیج پر یہ نہیں سوچا یار بھائی سے پیسے لے لوں گا اور ورنہ پھر کوئی اور پال لے گا, میں کیوں کام کروں, یہ ذہن کیوں گیا؟ نہیں, یہ اللہ کا فضل رہا, کہ یہ کبھی ذہن ایسا بنا نہیں ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر, فضل ہے. اپنے ہاتھ سے کمانا ہے, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے. الحمدللہ, اور اچھا کما لیتے ہیں, مناسب کما لیتے ہیں, ماشاءاللہ. دیکھیں ناظرین, یہ ہے وہ میسج کہ آج لوگوں کے ہاتھ پیر بھی سلامت ہوتے ہیں, پھر بھی مانگ رہے ہوتے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں کام نہیں ہے. انسان کرنا چاہے تو بہت کام ہے, اور اللہ پاک غیب سے راستے کھولتا ہے. اصل چیز یہ کہ آپ کی نیت کیا ہے. کچھ لوگ ویسی نیت رکھتے ہیں کہ کوئی اور کوئی نہ کوئی تو مدد کر ہی دے گا, بھائی ہے نا کمانے والا, والد ہے نا کمانے والے, اور آپ کو ہاتھ پیر سلامت ہوتے ہوئے آپ کام جو نہیں کرتے, وہ سوچے کہ ہمارے عمران بھائی نے کتنی اسٹرگل کی ہوگی. اور جس طرح صوبان میں بتانے کے ایک نام بنا لیا ٹیچرز میں, اور کئی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان سے پڑھتے ہیں. تو آپ اپنے ٹیچرز کو بھی, اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہوئے بھی کوئی دین کا پیغام بھی دے رہے ہوتے ہیں؟ الحمدللہ میرے ٹیوشن میں میرا سراۃ الجنان کا درس الحمدللہ 20 میں سپارہ, تفسیر قرآن سراۃ الجنان کا درس بھی دیتے ہیں. 20 میں سپارہ تک پہنچ گیا, کیا بات ہے. مدنی مدری حلقہ پہلے ہوتا ہے, پھر ٹیوشن شروع ہوتی ہے, کیا بات ہے. پہلے قرآن پاک, پھر تفسیر, اس کے بعد تو پیچھے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں استاد صاحب ہم میتھس پڑھنے آئے ہیں, انگلش پڑھنے آئے ہیں, آپ قرآن تفسیر سنا رہے ہو. نہیں, الحمدللہ بچے فالو کرتے ہیں ماشاءاللہ. میرے اسٹوڈنٹس میں اللہ کے فضل سے, اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس میں ایک جو زیادہ تعداد ہے, اگر میں کہوں 80 to 90% جو میرے پاس آتے ہیں اللہ کی وجہ سے وہ طاری ہوتے ہیں, ہو جاتے ہیں, طاری کروا دیتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا, آن لائن بھی کچھ لوگوں کو پڑھاتے ہیں؟ جی آن لائن بھی. اچھا, جو نہیں آ سکتے ان کو پھر آپ آن لائن ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں, ماشاءاللہ. اچھا, اب میں آپ کے ذریعے, کیونکہ یہ پروگرام امید ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھیں گے, آپ کیا میسج دیتے ہیں ہمارے ویورز کو؟ بہت تھوڑی تھوڑی بات پر لوگ حوصلہ ہار جاتے ہیں, ہمت ہار جاتے ہیں. آج کل بڑا ریشیو بن گیا سوسائڈ کا, خودکشی کی طرف لوگ جا رہے ہیں, ڈپریشن کے اندر ہیں. حالانکہ بہت ساری چیزیں, بہت کچھ ہے ان کے پاس, لیکن بیسیکلی انسان جو ہے نا وہ بس سمجھ رہا ہوتا ہے, جب اپنے سے آگے والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, کہتا ہے میں تو پیچھے رہ گیا, میں تو برباد ہو گیا. کتنی بڑی انسپریشن ہے عمران بھائی. جو بندہ مطلب ان کے سامنے کہہ رہا ہوں, کہنا نہیں چاہیے کہ پراپرلی کھڑے نہیں ہو سکتے,
ایک ایک جوڑ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک طرح سے ختم ہوتا جا رہا ہے. پہلے پیروں میں ہوا, کاندھوں میں بتا رہے ہیں, اب نیک تک. اللہ پاک ان کو شفا دے. میں بلکہ تمام ناظرین سے کہوں گا کہ دعا کریں. ڈاکٹر کچھ بھی کہہ دیں, میرا رب چاہے تو آج ہی کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ سب دعا کریں ان کو بھی شفا دے, ان کے والد صاحب کو بھی شفا دے, یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائے. مگر اب بتائیے پھر ڈپریشن کس بات کا, پھر مایوسی کس بات کی؟ اور ان کی زبان پر ابھی تک ہم نے شکوہ نہیں سنا, مسکراہٹ ہی دیکھی, اللہ کا شکر ہی سنا. بتائیے آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو ہمارے ویورز سن رہے ہیں, تھوڑا سا کاروبار کم, تھوڑی سی نوکری میں پرابلم, تھوڑا بیماری آ گئی تو ناشکری, واویلا, کمپلینس نہ کریں. ایسا اللہ شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ شاکرین اور صابرین میں اپنے آپ کو شامل کریں. عمران بھائی میں چاہوں گا آپ کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس وقت اپنے آپ کو, ہو سکتا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے دیکھنے والوں میں کوئی ایسا ہو جس نے ارادہ کر لیا ہو بس میں نے اب آج کل میں خودکشی کرنی ہے, یا معاذ اللہ بس بہت زیادہ ڈپریشن میں وہ چلا گیا ہے, شاید آپ کے چند جملے اسے کھڑا کرتے ہیں. میں عبدالوہاب یہ سوچتا ہوں کہ ابھی سبحان سے بھی عرض کیا تھا کہ اگر انالیسس کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو کاؤنٹلیس ہیں, وہ تو گن ہی نہیں سکتے. تو اگر اپنی سچویشن دیکھوں تو اگر صرف ایک میں سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا, باقی تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, دماغ ذہن سلامت ہے, ہاتھ سلامت ہے, سب کچھ سلامت ہے. اللہ کا صرف ایک سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا نا, باقی تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہے. تو اگر شکر کرنا چاہے تو مل جائے گا, اگر نہیں تو پھر کسی بھی بات پہ نہیں ملے گا. اللہ کی رضا میں راضی ہونے کی کوشش, یہ مرشد پاک کا صدقہ, مرشد پاک نے سکھایا کہ یہ تربیت انہوں نے. زندگی میں ایسا نہیں ہوا یار کچھ بھی نہیں ملا, میں تو معذور ہو گیا, پریشان ہو گیا؟ نہیں, مطلب اگر ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے کی اگر بات کریں تو وساوس تو آتے ہیں, لیکن زندگی میں چلنا ہوتا ہے. لیکن جب سے مرشد پاک کا صدقہ باپا کا ساتھ ملا تو تب سے تو اللہ کا فضل ہے, کوئی کسی چیز میں ایسی مطلب یہ آپ کہنا ایک ٹینشن رہتی تھی بیماری کے حوالے سے, وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. عمران بھائی ایک بات, جس طرح ابھی ڈاکٹر شورا نے آپ سے پوچھا کہ کیا ملا, اب دیکھیے مدینہ شریف کی حاضری بھی آپ کی ہوگی, مرشد پاک سے ملے آپ, اور آج حاجی عبدالحبیب صاحب کے گھر میں آئے. سب سے پہلے تو میں یہ بتائیں آپ کے کیا تاثرات ہیں اس وقت, یہ بتائیں. اور دوسرا, حاجی عبدالحبیب صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے پرانے ہم نے ہمدردی سلسلے دیکھے تو ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کے یہ یاد آتا ہے کہ مدینہ شریف لے جائیں گے ہمیں زینب لجوارہ کے ساتھ, یا باپا کی بارگاہ میں لے جائیں گے. آپ کے کیا تاثرات ہیں اور اب کیا حاجی عبدالحبیب سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں, کیا ریکویسٹ کریں گے آپ؟ جب بھی ویسے میری تو عرض ہے کہ اگر آپ مدینے کے ساتھ لے جائیں, آپ کے ساتھ دعا کریں, ہم سب مدینہ مل کر جائیں انشاءاللہ. آپ لے جائیں مدینہ بھائی, میں تو آپ کے ساتھ جانا چاہوں گا انشاءاللہ. اللہ کرے گا تو جائیں گے. دیکھیں مدینہ شریف بھی جو ہے نا, یہ بھی میں ناظرین سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا, یہ جو سفر ہے نا یہ پیسوں سے نہیں ہوتا, یہ پاسپورٹ سے بھی نہیں ہوتا, یہ ویزے سے بھی نہیں ہوتا, یہ بلاوے سے ہوتا ہے. کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے لوگوں کے ٹکٹ تیار تھے, ہوٹلز بک تھے, نہیں جا سکے. سالوں سے حج کے فارم جمع کروائے تھے, نہیں لگتا تھا. اس بار نام آ گیا, خوشی کی انتہا نہ تھی, نہیں جا سکے, تو اس بار بھی حج پہ نہیں جا سکے. بلاوا آئے گا نا تو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. ایسے ایک بات تو حاجی صاحب کی جو رکن شورا کی مدینہ شریف کی ٹکٹ کا وایا ہے وہ تو ذہنی آزمائش ہے نا, آپ دیکھتے بھی آپ نے بلوایا. میں آپ کو صحیح بتاؤں, میں لاہور میری آنے کی ایک بڑی وجہ, آپ سے تو ملاقات ہو گئی, میری زندگی کا یعنی امیر اہل سنت سے سیکھا ہے, پیر و مرشد سے سیکھا ہے کہ مدینے جانا ہے نا, داتا حضور کے دربار میں جاؤ اور وہاں جا کے اللہ سے دعا کرو, ان کے صدقے حاضری مل جائے گی. تو میں ٹکٹ لینے آیا ہوں مدینہ داتا صاحب سے, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جلد مدینے جائیں گے, اور عمران بھائی بھی جائیں گے انشاءاللہ. اچھا عمران بھائی, آپ پیغام ہمارے ویورز کو کچھ دیں کہ مایوس نہ ہوں, ہمت میں رہیں, اور اللہ پر بھروسہ رکھیں تو راستے نکلتے. پر پریشانی تو آپ کو بھی آئی ہوں گی نا, ابھی بھی آتی ہوں گی آپ کو, لباس پہننے میں, چلنے پھرنے میں, واش روم جانے میں, قدم قدم پر ڈیفیکلٹی تو ہوگی نا. جی کیا کہیں گے ہمارے ویورز کو؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ان پر نظر کی جائے, جو اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے ان کو دیکھا جائے, نہ کہ ان چیزوں کا سے کمپیریزن کیا جائے. حدیث مبارکہ کا جو مفہوم ہے کہ دین میں اپنے سے اوپر دیکھیں اور دنیا میں اپنے سے, نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والے لوگوں کو دیکھیں, تو زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی. عمران بھائی کی ایک بات بڑی کمال کی انہوں نے کہی, احسان بھائی, کہ میرے پاس ایک ہی چیز تو نہیں ہے, میں سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا, باقی سب کچھ ہے. یہ ہے وہ بات جو سیکھنی ہے آج. ہم انہی چیزوں کو گن رہے ہوتے ہیں جو نہیں ہیں, جو ہیں اگر اس کو گنے تو آپ کی گنتی ختم ہو جائے گی. ایک بار سبحان بھائی ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا, اور بھی لوگوں میں سن رہے ہیں, اور اس نے آ کر کہا کہ حضور میں تو بڑا کنگال ہوں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بزرگ نے کہا کچھ نہیں ہے؟ کہا جی بالکل کچھ نہیں ہے, 0 0/0. فرمایا اچھا ایک کام کرو, ایک آنکھ دے دو,
اور 10 लाख रुपए ले लो। कहता है हजरत आंख दूंगा तो फिर तो अंधा हो जाऊंगा। फरमाया अच्छा एक हाथ दे दो और 10 लाख रुपए ले लो। हुजूर हाथ दूंगा तो फिर तो बगैर हाथ के कैसे जीऊंगा। अच्छा फिर एक पैर दे दो 10 लाख रुपए ले लो। वो गिनवाते गए, वो डिनाई करता गया, वो मना करता गया। आखिर में बुजुर्ग फरमाते कमाल के आदमी हो, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी लेके घूम रहे हो, कहते हो अल्लाह ने कुछ नहीं दिया। तो सोचे ना जो अल्लाह ने दिया है वो बहुत कुछ है। हम उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं जो हमें नहीं मिला, हमें बहुत कुछ मिला, उसी पर शुक्र अदा करें। इनके अंदर एक पॉजिटिविटी है माशाल्लाह। एक तो ये जब से ये माहौल से वाबस्ता हुए, हमने इससे पहले भी जितने प्रोग्राम किए जो इस्लामी माहौल से अटैच हो जाते हैं ना, उनके अंदर माशाल्लाह बहुत जज्बा आ जाता है। ये बड़ी प्यारी बात हमारे आसान भाई कह रहे हैं कि हमने पिछले हमदर्दी प्रोग्राम भी किए तो हमने ये देखा कि जो माजूर थे या किसी प्रॉब्लम में थे, डिफिकल्टी थी, उनके अंदर जो पॉजिटिविटी आई ना, या जो शुक्र वाला जज्बा आया, अल्लाह के एहसान मानने वाला जज्बा आया, वो दावत इस्लामी का माहौल जब उन्हें मिला ना तो उनका टोटल जो कहते हैं ना मीटर ही चेंज हो गया, उनका जहन का डायमेंशन ही चेंज हो गया। तो अगर मुझे ऐसे लोग सुन रहे हैं या उनके माँ बाप सुन रहे हैं कि आपके बच्चे डिसेबल्स हैं, किसी भी वजह से किसी प्रॉब्लम में हैं, तो आप उनको दावत इस्लामी के माहौल से अटैच कर दें तो वो डिप्रेशन से निकल जाएंगे, वो अल्लाह ने चाहा कि बुरे ख्यालात और वसवसों से निकल जाएंगे। यहाँ पर जिस तरह से अभी हसान भाई ने मेंशन किया, हमारे इमरान भाई ने उसको अपने तक भी नहीं रखा जी। जिस चीज से इन्हें सुकून मिला कि इनकी इस डिसेबिलिटी में इनको अमीर अहले सुन्नत की बैत के बाद जो चेंज मिला, इन्होंने अपने बच्चों में उस चीज को ट्रांसफर किया। कहते हैं तकरीबन स्टूडेंट्स में अतारी बना चुका और उनको माशाल्लाह जो है वो कुरान पाक की तफसीर, मिलाद से मोहब्बत करने वाले तो सारे हमने देखे हैं, जो आपसे जुड़ता है मिलाद से मोहब्बत तो करता है। क्या बात, क्या बात। चले नाज शरीफ सुना दें हमको इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रत रहमा का कलाम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, के रास्ते में है जा बजा थाने वाले, के रास्ते में है जा बजा थाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। माशाअल्लाह। हुजूर ये जो सिलसिला हमारा प्रोग्राम हमदर्दी माशाल्लाह आपने शुरू किया और मुख्तलिफ ऐसे मतलब हम अफराद से मिलते हैं जो पूरे माशरे के लिए एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन रखते हैं। तो जिस तरह मुझे पता चला कि आपकी ज़ियारत भी होगी और इमरान भाई के साथ सिलसिला करेंगे, तो मैंने पिछले वाले जो प्रोग्राम देखे काफ़ी माशाल्लाह, हर प्रोग्राम के अंदर एक नया सबक और नई चीज़ थी। तो मतलब क्या थीम है हमारा इसमें हमदर्दी चैनल की? असल में देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें, इस प्रोग्राम से हम एक मैसेज तो ये देना चाहते हैं कि हमारे आसपास दुखी लोग हैं, परेशान लोग हैं, हमारे रिश्तेदारों में हैं, हमारे पड़ोसियों में हैं। नॉर्मली लोग अपनी तरह के लोगों से मिल रहे होते हैं, लेकिन अगर किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है, उसे भूल जाते हैं। मैं यहाँ पे एक मशवरा भी दूंगा और मैं कभी कभी कोशिश करता हूँ, दुआ करें इसका पाबंद हो जाऊँ।
کہ جب آپ کو مسجد میں یا کسی جگہ پر ایک ایسا بندہ نظر آئے نا کہ جو کسی وجہ سے ڈسیبل ہے, چل پورا پڑھ نہیں پا رہا, ہاتھ اس کے ٹھیک نہیں ہے یا گفتگو ٹھیک نہیں کر پا رہا نا, تو آپ اس کو سب کے سامنے گلے لگائیں. آپ یقین کریں سبحان بھائی, اس کی جو اس وقت کیفیت ہوتی ہے, کیونکہ اس سے لوگ ہاتھ ملانے بھی دور, انفارچونیٹلی لوگ ہاتھ نہیں ملا رہے ہوتے. آپ ان کو زیادہ پیار دیں, آپ ان کو زیادہ محبت دیں. نہ جانے کس کے دل سے نکلی ہوئی دعا آپ کے کتنے غم دور کر دے, آپ کے کتنے درجے بلند کر دے. تو یہ نہ سوچیں. بعض انفارچونیٹلی یہ بھی پرابلم ہے کہ کسی معذور کو, کسی ڈسیبل کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتے لوگ, اس کی چلنے کی نقل اتارتے ہیں, اس کی اگر زبان توتلا رہی ہے تو اس کے توتلانے کی نقل اتار رہے ہیں. افسوس, ذرا غور کریے کیا کر رہے ہیں آپ, اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں, آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہمیں تو کسی ایسے شخص کو دیکھ کر زیادہ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے چاہیے کہ اللہ تیری مہربانی, تو نے مجھے صحیح سلامت بنایا, میں کھڑا بھی ہو سکتا ہوں, میں بیٹھ بھی سکتا ہوں, میں بول بھی سکتا ہوں, میرے ساتھ کوئی معذوری بھی نہیں ہے. ایسے موقع پر تو یہ نہیں کیا جاتا. تو ایک بیسک میسج یہ بھی ہے کہ ہمدردی کریں, پیار بانٹیں, غریبوں کے گھر بھی جائیں, پرابلم جن لوگوں کے پاس ہے ان کے پاس جائیں. عمران کو ہم نے کوئی پیسے نہیں دیے, لیکن ہمارے 2 میٹھے بول اور ان سے ملاقات جو ان کو خوشی محسوس, آپ ان کے چہرے سے دیکھ رہے ہیں, تو چند میٹھے بول ملاقات ہی لوگوں کے دل خوش کر دیتی ہے. تو ملاقات کیا کریں. دوسرا جو ہمارا اس پروگرام کا تھیم ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں فرسٹریشن ہے, جو مایوسی ہے, لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. آج کل تو آپ تو ڈاکٹر کی فیلڈ سے ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس لائن لگی ہوئی ہے ڈپریشن کے مریضوں کی. تو وجہ وہی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے, وہی سوچ ہی نہیں رہے ہوتے اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے. تو ہم ایسے لوگوں کو تلاش کر کے آپ کو ناظرین دکھاتے ہیں کہ جو اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اس حالت میں بھی مانگنے کے لیے نہیں نکلے, کما رہے ہیں ماشاءاللہ, اور اپنی فیملی کو گویا سپورٹ کر رہے ہیں. اپنے ہی کہتے ہیں نا بل بوتے پر اتنے اخراجات بھی جمع کیے کہ ماشاءاللہ سرکار نے کرم کیا, مدینہ شریف بھی پہنچے, کراچی بھی آ چکے ہیں, اور اللہ نے چاہ پھر مدینے جائیں گے انشاءاللہ. ایک چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی احسان بھائی, یہ میں عرض کروں گا کہ حاجی صاحب نے جو بات ارشاد فرمائی, ہمیں بظاہر اس انسان سے کوئی فائدے کی امید نہیں ہوتی, اور ہم ملتے اسی سے ہیں جس سے ہمیں فائدے کی امید ہوتی ہے. تو یہاں پر جو آپ نے فرمایا نا, دعا والا فیکٹر بڑا ہے کہ اس بندے سے واقعی ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کو ٹکے کا فائدہ نہ. اللہ کی رضا کے لیے ملنا یہ اللہ کو اتنا پسند ہے, اور وہ رحمتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے جب آپ فقط دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے, آپ اس کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے مل رہے ہیں, رب کی رضا, اللہ کی رضا کے لیے. پھر تو آپ سوچیں نا اس کا اجر تو کچھ اور ہے نا. تو پلیز ان لوگوں کا ہاتھ تھام لیجیے. آپ کے محلے میں ہوں گے, آپ کے رشتہ داروں میں ہوں گے, آپ کے آفس میں ہوں گے, آپ مسجد میں جاتے نا, آپ ذرا سوچ کے جائیے گا, آپ کو آس پاس مسجد میں نظر آ جائیں گے. کتنی بار ملے آپ ان سے, وہ بیچارہ کبھی کبھی پوری مسجد والوں کو دیکھتا ہوگا, سب ایک دوسرے سے ملے, مجھ سے کسی نے ہاتھ نہیں ملایا کیونکہ میرا منہ ٹیڑھا ہے, کیونکہ میری ایک آنکھ نہیں ہے, کیونکہ میرا ایک پیر نہیں ہے, میری منہ سے الفاظ صحیح نہیں نکلتے. سوچئے میں اور آپ بھی تو اس جگہ ہو سکتے تھے نا. اللہ نے مجھے اور آپ کو سلامت بنایا نا, اس کا شکر یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے ہاتھ تھامیں, سینے لگائیے, مدد کر سکتے ہیں تو مدد کیجیے, انشاءاللہ آپ کے مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. اللہ مجھے بھی صحیح معنوں میں ہمدردی کرنے والا بنائے, آپ کو بھی بنائے, اور یہی ہمارے سلسلے کا تھیم ہے. امید کرتا ہوں اس میسج کو لے کر آگے چلیں گے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ایک اور کسی اسلامی بھائی کے پاس ایک اور وینیو پر ملاقات ہوگی. آئیے مل کر دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. سب سے پہلے مالک ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ 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 رب العالمین. اللہ تو نے ہمیں بہت 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 نوازا. سب سے بڑا کرم یہ کیا کہ ہمیں مسلمان بنایا, نبی پاک کا امتی بنایا. اے اللہ ہمیں بہت ساری سلامت چیزیں عطا فرمائی. اے کریم کس زبان سے تیرا شکر ادا کریں, تیری نعمتوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. اے اللہ اب تک جو ناشکریہ کی وہ معاف فرما دے, ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ناشکری بے صبری سے ساری زندگی محفوظ فرما. اے شفا دینے والے, محرم کی مبارک راتوں میں تیرے دربار میں التجا ہے, ہمارے عمران بھائی کو اپنے پیر پہ کھڑا کر دے. اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا. ڈاکٹر کچھ بھی کہے مالک, تو جب چاہے جیسے چاہے شفا عطا کر سکتا ہے. اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا اور ہمارے عمران بھائی کو شفا دے دے, ہمارے عمران بھائی کے والد صاحب کو شفا دے دے. نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں ہماری اس دعا میں تیرے بیمار بندے شامل ہوں گے. اے اللہ سب کو شفا دے دے. اے کریم ہماری مشکلیں آسان کر دے, پریشانیاں دور کر دے. اے اللہ اگر کوئی آزمائش آ جائے تو صبر کر کے تیری رضا پر راضی رہنے والا دل عطا فرما. اے رب کریم زوال نعمت سے بچا, عافیتوں کے پھر جانے سے بچا, ساری زندگی جیلوں, ہاسپٹلوں اور عدالتوں کے چکروں سے محفوظ فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھیو
اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیے، اور جب آخری وقت آئے ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دید والی ہم سب کو موت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کوئی بھی حال دل میں ہو صدا شکر خدا، دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوہ گلا، دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوہ گلا، ہو